صبح کی ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، مگر گلشن اقبال کے بلاک 3 میں واقع خالد ولا کا صحن اس وقت تپتے ہوئے تندور کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ 70 کی دہائی کا بنا ہوا ایک کشادہ 2 منزلہ پرانا گھر تھا، جس کے سامنے والے چھوٹے سے صحن میں رات کی رانی کا پودا اور کونے میں کھڑی ارحم کی خستہ حال موٹر سائیکل اس گھر کے مکینوں کے مزاج کا پتہ دیتی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے پتیلیوں کے ٹکرانے اور الائچی والی چائے کی تیز خوشبو باہر صحن تک پھیلی ہوئی تھی۔ 21 سالہ زنیرہ نے اپنے سوتی دوپٹے کو مضبوطی سے کمر کے گرد لپیٹا اور توے پر پراٹھا پلٹتے ہوئے ماتھے کا پسینہ آستین سے پونچھا۔ زنیرہ اس ہنستے کھیلتے کہکہے لگاتے خاندان کا وہ پوشیدہ انجن تھی جو اپنی محبت اور سلیقے سے پورے گھر کو سنبھالے ہوئے تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر سب کی پسند کا خیال رکھنا اور کچن کے کام نمٹانا اس کا روز کا معمول تھا۔ امی خدا کے لیے ارحم بھائی سے کہیں کہ اپنی بائک کا سائلنسر ٹھیک کروا لیں۔ صبح صبح جب یہ کک مارتے ہیں تو لگتا ہے پورا ٹریفک ہمارے بیڈ روم میں گھس آیا ہے۔ یہ عریشہ تھی، 19 سالہ سب سے چھوٹی بہن، جو اپنے گیلے بال تولیے میں لپیٹے ہاتھ میں کاجل کی پینسل لیے کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ عریشہ کا پورا دھیان ہر وقت اپنی یونیورسٹی کی تیاری اور دنیا بھر کی شکایات پر رہتا تھا۔ تم میری بائک کو کچھ مت کہو عریشہ بیگم، یہ بائک نہ ہو تو تمہارا یونیورسٹی پہنچنا تو دور، یونیورسٹی کا راستہ دیکھنا بھی محال ہو جائے، 23 سالہ ارحم نے لاؤنج سے نکلتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ ارحم جو حال ہی میں گریجویٹ ہوا تھا اور نوکری کی تلاش میں کورنگی سے لے کر آئی چندی گڑھ روڈ کے چکر کاٹ رہا تھا، غصے کا تیز مگر دل کا صاف تھا۔ وہ اس وقت اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اچھا بس کرو تم دونوں، صبح صبح دماغ کا دہی مت بناؤ۔ زونی بیٹا، ابا کے لیے شوگر فری رسک نکال دینا، بیگم نزہت نے صحن کی لوہے کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے ہاتھ میں سبزی کی ٹوکری تھی اور ان کی نظریں مسلسل کچن میں لگی ہوئی تھیں، جہاں زنیرہ اکیلی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے دھپ دھپ کی آواز آئی اور 25 سالہ مصطفیٰ ننگے پاؤں نیچے اترا۔ مصطفیٰ جو رات بھر جاگ کر کمپیوٹر پر کام کرتا تھا، اس وقت اپنی بالی آنکھیں ملتے ہوئے بولا، یار زونی صاحبہ، میری وہ بلیک ڈائری کہاں ہے؟ اس میں کلائنٹ کا پاسورڈ لکھا تھا، اگر وہ گم ہو گیا تو میرا پورا مہینہ مشقت میں گزرے گا اور پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ زنیرہ نے مسکراتے ہوئے چائے کے کپ ٹرے میں سجائے۔ مصطفیٰ بھائی، آپ کی ڈائری لاؤنج کے صوفے کے نیچے گری ہوئی تھی، میں نے اٹھا کر ٹی وی ٹرالی کے اوپر رکھ دی ہے۔ اور ارحم بھائی، آپ کے پراٹھے پر مکھن لگا دیا ہے، ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھا لیں۔ زونی بیگم، تم نہ ہو تو اس گھر کا اللہ ہی حافظ ہے، ہماری تو جان بچا لیتی ہو تم ہمیشہ۔ مصطفیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور ٹی وی ٹرالی کی طرف لپکا۔ تبھی لاؤنج کے بھاری لکڑی کے دروازے سے خالد صاحب برآمد ہوئے۔ وہ سوتی کڑک کرتے میں ملبوس تھے، ہاتھ میں روزنامہ جنگ تھا اور چہرے پر پرانے سرکاری افسران والا دبدبہ۔ انہوں نے صحن کی طرف دیکھتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، اگر اس گھر میں کسی کو میری چائے کی فکر ہے تو وہ سامنے لائی جائے۔ ارحم، تم آج پھر حسن اسکوائر والے ماموں کے گھر جا رہے ہو؟ جی ابا، انہوں نے کسی کمپنی کا انٹرویو بتایا ہے، ارحم نے لقمہ منہ میں دباتے ہوئے کہا۔ گھر کا ماحول متحرک، ہر قسم کی فکر سے آزاد اور گہری محبت سے بسا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں اور نوک جھونک میں مگن تھے کہ اچانک ڈائننگ ٹیبل پر رکھے بیگم نزہت کے موبائل فون کی لاؤڈ رنگ ٹون بج اٹھی۔ بیگم نزہت نے سبزی کی ٹوکری سائڈ پر رکھی اور اسکرین پر شاہدہ آپا کا نام چمکتے دیکھ کر مسکرا کر فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم شاہدہ آپا۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ ارے نزہت میری جان، کیسی ہو؟ صدقے جاؤں، صبح سے تمہیں کال ملا رہی تھی، لگتا ہے تمہارا نیٹ ورک ہی نخرے دکھا رہا تھا۔ موبائل کے اسپیکر سے ایک انتہائی کھنکتی اور لہردار آواز لاؤنج میں گونجی۔ یہ شاہدہ آپا تھی، پورے خاندان کی مانی ہوئی رشتے کروانے والی،
جن کا کام صرف رشتے کروانا نہیں تھا بلکہ لڑکے والوں کی خوبیاں ایسے بیان کرنا تھا کہ بندہ سن کر ہی دنگ رہ جائے۔ ان کے بولنے کا انداز اتنا لچکدار اور تیز تھا کہ وہ بغیر سانس لیے 3 نسلوں کا شجرہ نسب سنا سکتی تھی۔ ارے شاہدہ آپا، بس بچوں کے ناشتے کا وقت تھا، اسی لیے کچن میں مصروف تھی۔ بیگم نظر نے مسکراتے ہوئے صوفے پر تکیہ سیدھا کیا۔ ارے ناشتے کو مارو گولی نزہت، ذرا دل تھام کر بیٹھو، میں تمہاری زونی کے لیے ایسا ہیرا ڈھونڈ کر لائی ہوں کہ بس دیکھتی رہ جاؤ گی۔ لڑکے کا نام خبیب، ارے توبہ، قد کاٹ ایسا جیسے کوئی فلم کا ہیرو ہو، اور شرافت سچی مچی آج کل کے لڑکوں جیسی کوئی آوارگی نہیں ہے اس میں، اپنا کاروبار ہے، کماؤ پوت ہے، اور فیملی بالکل ہماری طرح شریف اور وزادار۔ شاہدہ آپا نے کال پر ہی اپنے ہاتھ لہرانے کا پورا تاثر آواز میں ڈال دیا۔ بیگم نزہت کا دل جیسے ایک پل کو تھم گیا۔ انہوں نے گہری ممتا اور تشویش سے کچن کی طرف دیکھا، جہاں زنیرہ چائے کی پیالیاں ٹرے میں ترتیب دے رہی تھی، مگر اس کی پوری توجہ لاؤنج کی طرف ہی مائل تھی۔ اچھا شاہدہ آپا، آپ تو جانتی ہیں خالد صاحب اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں، بیگم نزہت نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا۔ ارے خالد بھائی کو تو میں چٹکی میں منا لوں گی، تم ان کی فکر چھوڑو، شاہدہ آپا نے دوسری طرف سے چڑیوں کی طرح چہچہاتے ہوئے کہا۔ لڑکے والے تو اتنے بے چین ہیں کہ بس کل ہی آنا چاہتی ہیں۔ اب تم مجھے صاف صاف بتاؤ، بولیں تو لے آؤں تمہارے گھر اتوار کو؟ چائے پانی کا انتظام رکھو، لڑکا خود بھی ساتھ آئے گا۔ میں کہتی ہوں منگنی کی بات پکی ہی سمجھو تم۔ عریشہ جو پاس سے گزر رہی تھی، اس نے لڑکا اور اتوار کا لفظ سنتے ہی چونک کر ارحم کو کوہنی ماری۔ ارحم نے پراٹھا چباتے ہوئے چہرہ گھما کر مصطفیٰ کی جانب دیکھا۔ لاؤنج میں اچانک ایک گہرا اور معنی خیز سکوت چھا گیا۔ زنیرہ نے جیسے ہی شاہدہ آپا کی اونچی آواز موبائل کے اسپیکر سے سنی، اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کے گالوں پر حیا کی ایک لطیف سرخی دوڑ گئی اور وہ نظریں جھکا کر تیزی سے کچن کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے شاہدہ آپا، آپ اتوار کو انہیں لے آئیں، ہم انتظار کریں گے۔ بیگم نزہت نے حتمی انداز میں مسکرا کر فون کاٹا تو لاؤنج کا سکوت ایک بار پھر کہکہوں کی نظر ہو گیا۔ اوہو، تو زونی میڈم کے سسرال والے تشریف لا رہے ہیں اتوار کو، ارحم نے بائک کی چابی انگلی پر گھماتے ہوئے زیر لب شرارت سے کہا۔ ارحم، اپنی زبان کو تھوڑا لگام دو، بیگم نزہت نے مصلحتاً گھورا، مگر ان کی اپنی آنکھوں میں بیٹی کے اچھے مستقبل کی ایک سچی اور پرسکون مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ اتوار کی صبح خالد ولا کا پورا ماحول ایک پروقار اور خوشگوار ہلچل سے بسا ہوا تھا۔ صوفوں کے نفیس کور بدلے جا چکے تھے اور لاؤنج کی شیشے کی میز پر بیگم نزہت نے بہترین کراکری سجا دی تھی۔ کچن میں اس وقت ارحم اور مصطفیٰ اپنی چھوٹی بہن زنیرہ کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے تھے، جبکہ 19 سالہ عریشہ ڈشوں کو حتمی شکل دے رہی تھی۔ زنیرہ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ مگر انتہائی نفیس سوٹ میں ملبوس خاموشی سے چائے کا پانی ابال رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی رنگت صبح سے ہی اڑی ہوئی تھی۔ دیکھو سونی صاحبہ، آج اگر تمہاری چائے پینے کے بعد لڑکے والوں نے رشتہ پکا کرنے میں 1 منٹ بھی لگایا تو میں سمجھوں گا کہ مصطفیٰ بھائی کی طرح تمہارا سلیقہ بھی صرف انٹرنیٹ تک ہی محدود ہے۔ ارحم نے کچن کے کاؤنٹر سے ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ارحم بھائی، خدا کے لیے باہر جائیں، آپ کی وجہ سے زونی میڈم کا بلڈ پریشر پہلے ہی لو ہو رہا ہے۔ عریشہ نے ہنستے ہوئے زنیرہ کا پلو پکڑ کر کھینچا، جس پر زنیرہ نے صرف ایک گہرا سانس لے کر بھائی کو گھورا، مگر شرم کے مارے اس کے لبوں سے ایک لفظ نہ پھوٹ سکا۔ تبھی باہر لوہے کے بڑے پھاٹک پر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور بیگم نزہت نے لپک کر لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ شاہدہ خالہ اپنی روایتی چستی کے ساتھ اندر داخل ہوئیں اور بیگم نزہت کو گلے لگاتے ہوئے دھیمی مگر پرجوش آواز میں بولیں۔ نزہت، میں نے تمہیں کہا تھا نا،
کہ وہ لوگ اتوار کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ لو، میں نے اپنی بات پوری کر دی۔ خالد صاحب نے لاؤنج میں مہمانوں کا استقبال کیا۔ خبیب کے والد، جو ایک سلجھے ہوئے اور باوقار بزرگ تھے، خالد صاحب سے ملنے لگے، مگر سب کی نظریں ایک 24-25 سالہ نوجوان پر پڑیں، جو سفید کلفدار کرتے میں ملبوس انتہائی سنجیدہ اور پروقار انداز میں داخل ہوا۔ یہ خبیب تھا۔ اس کی گہری خاموش آنکھوں اور چہرے کی متانت میں ایک عجیب سا رعب تھا، جو پہلی ہی نظر میں خالد ولا کے مردوں کو متاثر کر گیا۔ جب سب لاؤنج میں بیٹھ گئے اور گفتگو کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا تو خبیب کی والدہ نے، جو ایک انتہائی نرم مزاج خاتون تھی، مسکرا کر بیگم نزہت کا ہاتھ تھاما۔ نزہت بہن، اب ہماری بچی کو بھی سامنے لائیں۔ شاہدہ نے اس کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ میری نظر کب سے دروازے پر لگی ہے۔ کچن میں زنیرہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی بیگم نزہت نے اندر آ کر چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھمائی، زنیرہ کے ہاتھ سچی مچی تھر تھر کانپنے لگے۔ امی، مجھ سے نہیں جایا جائے گا، میرے پاؤں جم گئے ہیں، زنیرہ نے کانپتی ہوئی آواز میں التجا کی۔ اس کے گال حیا سے سرخ ہو چکے تھے۔ ارے ایسے کیسے نہیں جایا جائے گا زونی بیگم، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ مصطفیٰ اور ارحم نے مسکرا کر زنیرہ کو درمیان میں لیا۔ دونوں بھائیوں نے انتہائی سلیقے سے ٹرے کو سہارا دیا اور اسے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئے۔ زنیرہ کی نظریں فرش سے 1 انچ بھی اوپر نہیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے انتہائی خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور خبیب کی والدہ کو جھک کر سلام کیا۔ اس کا یہ دھیما پن اور معصومیت خبیب کی والدہ کے دل میں سیدھی اتر گئی۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر زنیرہ کو گلے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ خبیب نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر اپنی ہونے والی منگیتر کو دیکھا۔ زنیرہ کے چہرے پر موجود فطری حیا نے خبیب جیسے سنجیدہ انسان کو بھی ایک لمحے کے لیے رکنے پر مجبور کر دیا۔ زنیرہ وہاں بمشکل 2 منٹ کھڑی رہی ہوگی کہ اس کی گھبراہٹ حد سے بڑھ گئی۔ وہ بغیر کوئی بات کیے فوراً وہاں سے مڑی اور تیزی سے کچن کی طرف واپس بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے اس معصومانہ انداز پر لاؤنج میں خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ خبیب کی والدہ نے خالد صاحب اور بیگم نزہت کی طرف دیکھا۔ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بچی ہمیں پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم منگنی کی بات پکی سمجھیں۔ خالد صاحب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہدہ خالہ کچن کی طرف آئیں، جہاں زنیرہ دل پر ہاتھ رکھے اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ زونی بیٹا، خبیب باہر لان میں کھڑا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اجازت دو تو تم سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہے۔ شاہدہ خالہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں، بالکل نہیں شاہدہ خالہ، میں ہرگز بات نہیں کر پاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں ابھی کوئی بات نہیں کروں گی۔ زنیرہ نے فوراً گھبرا کر دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ ارے لو، بات تو کرو، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ شاہدہ خالہ نے پیار سے سمجھایا۔ نہیں شاہدہ خالہ، ہماری زونی میڈم آج بات کر لیں گی تو پھر ان کا یہ رعب ختم ہو جائے گا۔ ارحم نے پیچھے سے آتے ہوئے جھک کر کہا۔ آپ دولہے بھائی سے کہیں کہ بات چیت کا کوٹا شادی کے بعد کے لیے بچا کر رکھیں۔ ہماری زونی صاحبہ کی زبان تو ابھی سے تالے میں بند ہو چکی ہے۔ ارحم بھائی، خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ زنیرہ نے شرما کر لال ہوتے ہوئے کاؤنٹر پر رکھا ہوا روٹیاں رکھنے کا رومال اٹھا کر ارحم کی طرف اچھالا، مگر ارحم نے ہوا میں ہی وہ کپڑا کیچ کر لیا۔ پورے کچن میں بہن بھائیوں کی تفریح اور قہقہوں کا ایک نیا اور پر رونق دور شروع ہو گیا، جبکہ باہر لان میں خبیب اپنی منگیتر کے اس انوکھے اور شرمیلے انداز کی خبر پا کر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ وقت نے اپنے پر پھیلائے اور دن ہوا کی طرح اڑنے لگے۔ شاہدہ خالہ کی پھرتیوں اور دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی نے چند ہی ہفتوں میں منگنی کی تاریخ طے کروا دی۔ خالد ولا، جو عام دنوں میں بھی رونق کا گڑھ تھا، منگنی کے دن کسی چھوٹے موٹے میلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گھر کی بالکنی پر لگی پیلی اور سفید بتیوں کی لڑیاں شام ڈھلتے ہی جھلملا اٹھیں اور لاؤنج میں مہندی، عود اور پھولوں کی ملی جلی خوشبو رچ بس گئی۔ کچن سے لے کر لاؤنج تک مہمانوں کی گہما گہمی تھی، مگر سب سے زیادہ ہنگامہ زنیرہ کے کمرے میں برپا تھا۔
جہاں عریشہ اور خاندان کی دوسری کزنز اسے تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ زنیرہ نے آج دھانی اور سنہرے کامدانی کا ایک خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے بالوں کا خوبصورت جوڑا بنا کر اس کے گرد موتیے کے گجرے سجائے گئے تھے اور گوری کلائیوں میں پہنے ہوئے چنبیلی کے گجرے اس کی معصومیت کو چار چاند لگا رہے تھے۔ کمرے کے دروازے پر ارحم اور مصطفیٰ نے ٹیک لگائے اسے دیکھنا شروع کیا۔ وہ دونوں اجلے ریشمی کرتوں میں ملبوس کافی چست لگ رہے تھے۔ ماشاء اللہ، ہماری زونی میڈم تو آج واقعی شہزادی لگ رہی ہیں۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر محبت سے زنیرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں مصطفیٰ بھائی، بس دعا کریں کہ ہماری یہ شرمیلی بہن لاؤنج میں جا کر دولہے بھائی کو دیکھ کر دوبارہ کچن کی طرف نہ بھاگ کھڑی ہو۔ ارحم نے زیر لب شرارت سے کہا تو کمرے میں موجود کزنز نے ایک دھیما سا کہکہا لگایا۔ ارحم بھائی خدا کے لیے چپ ہو جائیں اور باہر جائیں۔ زنیرہ نے شرما کر لال ہوتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں التجا کی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھائیوں کی باتوں سے مزید تیز ہو رہی تھیں اور کلائیوں میں بندھے گجروں کی خوشبو پورے ماحول کو مہکا رہی تھی۔ تبھی لاؤنج سے بیگم نزہت کی آواز آئی، چلو بچوں، لڑکے والے آ گئے ہیں، زونی کو باہر لے کر آؤ۔ جب زنیرہ کو اس کی بہن اور کزن سنبھال کر لاؤنج میں لائیں تو پورا ہال مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ سامنے ہی خبیب اپنے گھر والوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ گہرے نیلے رنگ کی شیروانی میں انتہا درجے کا باوقار اور وجیح لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر زنیرہ پر پڑی، اس کی گہری آنکھوں میں ایک ستائش بھری چمک ابھری، جسے دیکھ کر زنیرہ نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ منگنی کی رسم کا آغاز ہوا۔ خبیب کی والدہ نے زنیرہ کو چوم کر دعائیں دیں اور پھر خبیب آگے بڑھا۔ جب اس نے زنیرہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو ایک سیکنڈ کے لیے زنیرہ کو لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ خبیب نے انتہائی نرمی سے سونے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور بدلے میں جب زنیرہ نے خبیب کو انگوٹھی پہنائی تو اس کی حیا اور گھبراہٹ دیدنی تھی۔ شاہدہ خالہ نے تپاک سے بیگم نزہت کی طرف دیکھ کر کہا، نزہت، میں نے کہا تھا نا یہ جوڑی بس ایک دوسرے کے لیے ہی بنی ہے، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں۔ خبیب کی والدہ نے بھی مسکرا کر شاہدہ کی بات کی تائید کی۔ شاہدہ، تم نے سچ کہا تھا، بچی واقعی چاند کا ٹکڑا ہے۔ بیگم نزہت اور خالد صاحب دور کھڑے اپنے بچوں کی اس خوشی اور چمکتے چہروں کو دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کر رہے تھے۔ منگنی کی یہ تقریب ہر قسم کی خیر و برکت، خوشیوں اور بے پناہ قہقہوں کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچی اور خالد ولا کا ہر کونا اس خوشگواریت سے مہک اٹھا، جبکہ خبیب اپنی منگیتر کے اس انوکھے اور شرمیلے انداز پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ ذی الحج کا چاند افق پر نمودار ہوا تو عید قرباں کے دن قریب آنے کی وجہ سے پورے گھر میں ایک الگ ہی گہما گہمی تھی۔ عید میں اب صرف ایک ہفتہ باقی تھا اور ہر سال کی طرح اس بار بھی گھر میں قربانی کا جانور لانے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ وہ دسمبر کی ایک ٹھٹرتی ہوئی سرد رات تھی۔ ارحم باہر گلی میں کھڑا اپنی بائک کو کک مار مار کر مصطفیٰ کو جلدی نیچے اترنے کے اشارے کر رہا تھا، جبکہ خالد صاحب اپنی گرم اونی شال کو کندھوں پر درست کرتے ہوئے صحن میں آ کھڑے ہوئے۔ سردی کی وجہ سے ان کے منہ سے ہلکی سی بھاپ نکل رہی تھی۔ ان تینوں کا ارادہ اس سرد رات میں سپر ہائی وے پر قائم مویشی منڈی جا کر جانور دیکھنے کا تھا۔ زنیرہ نے کچن سے نکل کر ابا اور بھائیوں کو پانی کی بوتلیں تھمائیں اور ارحم کے قریب آ کر انتہائی دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا، ارحم بھائی، ہائی وے پر رات کے وقت دھند بھی ہوتی ہے اور ٹریفک بہت تیز ہوتا ہے، موٹر سائیکل ذرا آرام سے چلائیے گا۔ ارحم نے ہمیشہ کی طرح ہنس کر اس کا دوپٹہ کھینچا۔ ارے زونی بیگم، تمہارا بھائی اب بچہ نہیں رہا، تم بس واپسی پر گرم چائے تیار رکھنا،
مصطفیٰ نے بھی مسکرا کر خدا حافظ کہا اور خالد صاحب کے سائے میں وہ تینوں لوہے کے بڑے پھاٹک سے باہر نکل گئے۔ زنیرہ دروازے پر کھڑی اس سرد اندھیری رات میں انہیں تب تک دیکھتی رہی جب تک بائک کی پچھلی لائٹ گلی کے موڑ پر غائب نہیں ہو گئی۔ رات کے سائے گہرے ہو کر آدھی رات میں تبدیل ہو رہے تھے، مگر خالد ولا کا کوئی مرد واپس نہیں لوٹا تھا۔ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور بیگم نزہت صوفے پر بیٹھی مسلسل کوڑ رہی تھی۔ زنیرہ کے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھ رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھا خوف اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر اپنا موبائل اٹھایا اور خود بار بار ارحم کا نمبر ملانے لگی۔ کئی بار گھنٹی جانے کے بعد اچانک دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی، مگر ارحم کی جگہ کسی بالکل اجنبی اور بھاری مردانہ آواز نے ہیلو کہا۔ پس منظر میں گاڑیوں کے ہارن اور افراتفری کا شدید شور تھا۔ زنیرہ کا دل سینے میں ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس نے پوچھا، آپ کون؟ یہ میرے بھائی کا موبائل ہے۔ دوسری طرف سے اس اجنبی شخص نے گہرا سانس لیا اور بہت بوجھل آواز میں بولا، اچھا تو پھر حوصلہ رکھیے گا بہن، آپ کے بھائی کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سپر ہائی وے پر ایک تیز رفتار ٹرالے نے ان کی بائک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بائک پر 3 لوگ سوار تھے۔ ہم انہیں سٹی ہاسپٹل لے کر آئے ہیں، آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے یہاں پہنچ جائیں۔ جو خبر فون پر اس اجنبی شخص نے دی، اس نے ایک ہی پل میں خالد ولا کی ہنستی کھیلتی دنیا کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ حادثہ اس ٹھٹرتی ہوئی رات میں اتنا شدید تھا کہ خالد صاحب، مصطفیٰ اور ارحم تینوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا اور سٹی ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ان کی سانسیں رک چکی تھیں۔ یہ خبر سنتے ہی بیگم نزہت کے ہاتھ سے کچن کا برتن چھوٹ کر فرش پر گرا اور وہ ایک دلدوز چیخ مار کر وہیں ساکت ہو گئیں۔ عریشہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پورے گھر میں ایک کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ ہنستا کھیلتا آنگن سرد ہواؤں کے شور میں سائیں سائیں کرنے لگا تھا، مگر اس بدترین قیامت کے بیچ جہاں بیگم نزہت صدمے سے بالکل ٹوٹ چکی تھی اور عریشہ حواس کھو بیٹھی تھی، 21 سالہ زنیرہ کے اندر جیسے کوئی لوہا پگھل کر جم گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا، مگر اس کا چہرہ بالکل سفید اور پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ خود کو سب سے آگے اور سب سے مضبوط رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اگر اس وقت وہ بھی رو پڑی تو اس کی ماں اور بہن پاگل ہو جائیں گی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سنبھالا، دوپٹے کو سر پر مضبوطی سے جمایا اور ایک ایسی مضبوط چٹان بن گئی جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، رشتہ داروں کا تانتا بن گیا۔ وہ سب کے سب ایک ایک کر کے گھر پہنچنا شروع ہو گئے۔ تعزیت اور روئے دھونے کی آوازوں سے پورا لاؤنج گونج رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر تدفین کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی خوف تھا کہ گھر کے 3 کمانے والے مرد ایک ساتھ چلے گئے ہیں۔ اب اس گھر کی تدفین کا خرچہ، ہسپتال کے کاغذات اور آگے کی معاشی ذمہ داری کہیں ان کے گلے نہ پڑ جائے۔ وہ آئے سب تھے، مگر عملی طور پر کسی کام میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینسز کے سائرن گونجے اور خالد صاحب، مصطفیٰ اور ارحم کی میتیں خالد ولا کے آنگن میں لائی گئیں۔ گھر میں ایک بار پھر چیخ و پکار کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ بیگم نزہت میتوں سے لپٹ کر بے ہوش ہو گئیں اور عریشہ کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن زنیرہ اب بھی بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کو یوں پتھر بنے کھڑے دیکھ کر وہاں موجود رشتہ داروں اور محلے کی عورتوں نے کانا پھوسی شروع کر دی اور باتیں بنانے لگی۔ ہائے دیکھو تو ذرا زنیرہ کو، باپ اور 2 جوان بھائی چلے گئے اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں ٹپکا۔ ایک رشتہ دار خاتون نے دوسری کے کان میں سرگوشی کی، اس کا دل تو بالکل پتھر کا ہو چکا ہے، رونا ہی نہیں آ رہا اس کو، تو لگتا ہے اندر کوئی احساس ہی نہیں بچا۔ انسان اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری عورت نے تعصب سے سر ہلا کر حامی بھری۔ زنیرہ نے ان کی باتیں سنی، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کا عزم اور اس کی مضبوطی ان لوگوں کی سوچ سے بہت بالا تر تھی۔
خبیب جو خبر ملتے ہی سٹی ہسپتال سے میتوں کے ساتھ آیا تھا، اب تدفین اور آگے کے اخراجات کا سارا انتظام خود اپنے سر لینے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ رشتہ داروں کی بے حسی کو دیکھ کر زنیرہ کا بوجھ بانٹنا چاہتا تھا۔ وہ زنیرہ کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، زنیرہ یہ سب اب میری ذمہ داری ہے، تم اندر جاؤ، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ زنیرہ نے نظر اٹھا کر خبیب کی آنکھوں میں دیکھا، انتہائی ضبط کے ساتھ 2 ٹوک لہجے میں بولی، نہیں، یہ میرے ابا اور میرے بھائی ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے خود سب کرنے دیں۔ اس کے اس حتمی اور 2 ٹوک جواب پر خبیب خاموش ہو گیا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ ایک سائے کی طرح زنیرہ کے ساتھ ساتھ ہر جگہ موجود رہا، ہسپتال کے کاغذات سے لے کر قبرستان کے مراحل تک۔ خبیب ہر جگہ زنیرہ کے شانہ بشانہ کھڑا رہا اور ہر قدم پر اس کی ڈھال بنا رہا، تاکہ اس بے سہارا خاندان پر رشتہ داروں کی کڑوی باتیں اثر نہ کر سکیں۔ جنازے اٹھ گئے، قبرستان کی مٹی ان تینوں ہنستے کھیلتے وجودوں کو نکل گئی، اور جب رات کو زنیرہ واپس اجڑے ہوئے خالد ولا میں داخل ہوئی تو گھر میں صرف اندھیرا اور ہو کا عالم تھا۔ بیگم نزہت دوائیوں کے اثر سے نیم بے ہوش تھی اور عریشہ ان کے پہلو میں سر رکھے سو چکی تھی۔ زنیرہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی کچن کے اندر آئی اور اسی کاؤنٹر کے پاس آ کر رک گئی۔ یہ وہی کاؤنٹر تھا جہاں کھڑے ہو کر وہ روز صبح ناشتہ بنایا کرتی تھی، جہاں ارحم کھڑا ہو کر اسے چھیڑا کرتا تھا اور مصطفیٰ اپنی بلیک ڈائری ڈھونڈتے ہوئے اس کی جان کھایا کرتا تھا۔ اب وہاں صرف ایک بھیانک خاموشی تھی۔ اچانک زنیرہ کی نظر کچن کے دروازے کے پیچھے لٹکے اس ہینگر پر پڑی جہاں ارحم کا وہ ریشمی کرتا لٹک رہا تھا جو اس نے منگنی والے دن پہنا تھا، اور کاؤنٹر کے اوپر رکھی وہ کالی ڈائری اب تک رکھی تھی جس کا پاس ورڈ مصطفیٰ کلائنٹ کو دینے کے لیے تک و دو کر رہا تھا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہی زنیرہ کے اندر جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا۔ جو ضبط اس نے پورے دن دنیا کے سامنے، رشتہ داروں کی کڑوی باتوں کے سامنے اور خبیب کے سامنے اوڑھ رکھا تھا، وہ ایک دم ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے کچن کے دروازے کے پیچھے سے ارحم کے اس کرتے کو نوچ کر اتارا، اسے دونوں ہاتھوں میں جکڑا، اسے اپنے چہرے پر رکھا اور وہیں کچن کے ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ پہلے اس کے حلق سے ایک دبی دبی سسکی ابھری اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا پورا وجود اس والہانہ پن سے لرز رہا تھا کہ دیکھنے والے کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ چند گھنٹوں پہلے گزرنے والی وہ ناقابل یقین قیامت آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے سیلاب کی طرح بہنے لگی۔ وہ اکیلی اس اندھیرے کچن میں اپنے بھائیوں اور باپ کو پکار رہی تھی، ارحم بھائی، دیکھو میں نے چائے بنا کر رکھی تھی، آپ نے تو کہا تھا نا کہ واپسی پر گرم چائے تیار رکھنا، آپ کیوں نہیں آئے؟ مصطفیٰ بھائی، آپ کی ڈائری مل گئی ہے، اب آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ کے لیے واپس آ جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے آپ لوگ؟ وہ کرتے کو اپنے سینے سے بھینچتی فرش پر سر رکھ کر اتنے درد سے رو رہی تھی کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس کے اندر کا سارا غبار، ساری تکالیف اور وہ جھوٹا حوصلہ جو اس نے ماں اور بہن کے لیے قائم کیا تھا، اب سسکیوں کی صورت باہر نکل رہا تھا، اور اس ویران کچن کی دیواریں اس کے اس بے پناہ اور والہانہ ماتم پر نوحہ کنا تھیں۔ دن گزرنے کے ساتھ ہی خالد ولا پر ایک عجیب سائیں سائیں کرتا ہوا سکوت کا عالم رہنے لگا تھا۔ گھر کے تینوں مردوں کے چلے جانے کے بعد معاشی حالات نے دیمک کی طرح اس ہستی کھیلتی دنیا کو چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ روزمرہ کے اخراجات، عریشہ کی یونیورسٹی کی بھاری فیسیں اور گھر کے بل اب پہاڑ کی طرح 21 سالہ زنیرہ کے سامنے کھڑے تھے۔ بیگم نزہت نے بیٹیوں کی شادی کی خاطر جو تھوڑی بہت کمیٹیاں ڈال رکھی تھیں وہ بھی اس ناگہانی آفت کی نظر ہو چکی تھیں، کیونکہ ان کی اقساط بھرنے والا اب کوئی نہ تھا۔ رہی صحیح کسر خون کے رشتوں کی بے حسی نے پوری کر دی تھی۔ وہ تمام رشتہ دار جو منگنی پر اگلی صفوں میں حلوے پوریوں پر ٹوٹ رہے تھے، اب باقاعدہ منہ پھیر کر بیٹھ گئے تھے۔ کوئی بھول کر بھی خالد ولا کا رخ نہیں کرتا تھا، سب کو ایک ہی خوف کھائے جا رہا تھا
کہ کہیں ان 3 بے سہارا عورتوں کے اخراجات کا بوجھ ان کے گلے نہ پڑ جائے۔ زنیرہ روز اپنی ماں کی بجھی ہوئی آنکھیں اور چھوٹی بہن کی پڑھائی کی فکر دیکھتی تھی، مگر اس نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ اس کٹھن وقت میں اس نے اپنے پاس موجود جمع پونجی اور بچت کے آخری پیسے نکالے۔ ان پیسوں سے کوئی راشن لانے کے بجائے زنیرہ نے ایک انتہا درجے کا غیر متوقع فیصلہ کیا۔ اس نے گھر میں ایک شاندار اور پروقار دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں ان تمام رشتہ داروں کو چن چن کر مدعو کیا جو منگنی کی رونقوں میں بھی پیش تھے اور میت پر صرف رسمی اشک بہا کر غائب ہو گئے تھے۔ اس نے خبیب اور اس کے پورے خاندان کو بھی خاص طور پر بلایا۔ دعوت کے دن زنیرہ نے اکیلے کچن سنبھالا اور اپنی روایتی سگڑاپے سے انتہا درجے کا نفیس اور لذیذ کھانا تیار کیا۔ رشتہ دار دل ہی دل میں حیران اور شرمندہ بھی تھے کہ ان 3 عورتوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، مگر مفت کے پرتعیش کھانے پر سب نے خوب ہاتھ صاف کیے۔ خبیب اپنے والد کے ساتھ صوفے پر بیٹھا مسلسل زنیرہ کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر آج حیا کے بجائے ایک عجیب سا فولادی عزم اور وقار تھا۔ جب سب مہمان کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پینے لگے تو زنیرہ دھیمے مگر انتہا درجے کے پرعزم قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج کے وسط میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ خبیب اور اتنے مردوں کے سامنے آئی تھی، مگر آج اس کے وجود میں نہ کوئی ہچکچاہٹ تھی، نہ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے سب کے سامنے اپنی انگلی سے منگنی کی وہ سونے کی انگوٹھی اتاری، آگے بڑھی اور بغیر کسی خوف کے خبیب کے ہاتھ پر رکھ دی۔ پورے ہال میں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ رشتہ داروں کی چائے کی پیالیاں ہوا میں معلق رہ گئیں۔ زنیرہ بیٹا، یہ کیا کر رہی ہو؟ خبیب کی والدہ نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ خبیب کے والد اور خود خبیب نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، ایسا مت کرو، ہم سب تمہارا خاندان ہیں۔ اس مشکل وقت میں ہم تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ خبیب کے والد کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ زنیرہ نے نظریں اٹھا کر خبیب کے والدین کو دیکھا۔ اس کی آواز میں بلا کا ضبط تھا۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، انتہا درجے کے مخلص ہیں۔ اس وقت میں جب میرے اپنے خون کے رشتوں نے پیسوں کے ڈر سے مجھ سے منہ پھیر لیا، آپ لوگوں نے ایک سچے خاندان کی طرح ہمارا ساتھ دیا۔ میں آپ کی احسان مند ہوں، مگر میں معذرت چاہتی ہوں۔ میں اب آپ لوگوں پر اپنے خاندان کو لے کر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ زنیرہ، عریشہ کی پڑھائی تمہاری ماں میں سب سنبھال لوں گا، عریشہ کو میں پڑھاؤں گا۔ خبیب صوفے سے اٹھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں زنیرہ کے لیے سچی تڑپ اور دکھ واضح تھا۔ نہیں خبیب صاحب، زنیرہ نے 2 ٹوک اور کاٹدار لہجے میں جواب دیا، جس نے خبیب کو اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ شروع شادی میں آپ کو میری یہ تمام ذمہ داریاں اٹھانا برا نہیں لگے گا، کیونکہ ابھی رشتہ نیا ہوگا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ میرے گھر والوں کے لیے جو کچھ بھی کریں گے وہ محض خدا واسطے کا ایک احسان ہوگا، اور جو میں خود اپنے دم پر کروں گی وہ میری ذمہ داری ہوگی۔ میری ماں اور میری بہن میرا خاندان ہے، انہیں مجھے ہی سنبھالنا ہے، اور میں کسی کے احسان تلے دب کر جینا نہیں چاہتی۔ اس نے ایک نظر وہاں بیٹھے تمام نظریں چراتے رشتہ داروں پر ڈالیں، جن کے چہرے زنیرہ کی اس غیرت اور خودداری کے سامنے خاک ہو چکے تھے۔ خبیب نے زنیرہ کو دیکھا۔ اس کی 2 ٹوک باتوں نے جہاں اس کا دل توڑا تھا، وہاں خبیب کے دل میں اس لڑکی کی عزت کو اس مٹیالے آسمان سے بھی بلند کر دیا تھا۔ زنیرہ کے اس کاٹدار اور حتمی جواب نے لاؤنج میں موجود ہر شخص کی زبان پر جیسے تالے لگا دیے تھے۔ خبیب جو اب تک حد نظر منجمد کھڑا تھا، اس سے زنیرہ کا یہ مان، یہ خودداری اور رشتہ توڑنے کا یہ انداز برداشت نہ ہوا۔ وہ رشتوں کی نزاکت کو تماشائی بنے رشتہ داروں کے سامنے رولنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر التجا اور بلا کی لکنت تھی، جو اس جیسے باوقار نوجوان پر کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ زنیرہ، میری بات سنو، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ خبیب نے انتہائی دھیمی مگر لرزتی ہوئی آواز میں منت کی۔ میں تمہیں، تمہاری ماں کو یا عریشہ کو کبھی باعث احسان نہیں سمجھوں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ زنیرہ نے اپنی چٹان جیسی آنکھوں میں خبیب کا تڑپتا ہوا وجود دیکھا، مگر اس کا عزم ریت کی دیوار نہیں تھا جو ڈھہ جاتا۔ اس نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ خبیب نے جب دیکھا کہ وہ کسی صورت اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے تو اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور لہجے میں ایک مخلص مرد کا آخری وان تھا۔ ٹھیک ہے،
اگر تمہارا فیصلہ یہی ہے تو میں خود تمہاری خودداری کے آڑے نہیں آؤں گا، لیکن ایک بات میری بھی سن لو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تم بس مجھے یہ بتا دو کہ مجھے کب تک انتظار کرنا ہے، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ خبیب کی اس بے پناہ محبت اور تڑپ پر زنیرہ کے لبوں پر ایک انتہائی تلخ اور زہر آلود مسکراہٹ ابھری۔ اس نے خبیب کو دیکھا اور دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں بولی، خبیب صاحب، ایسے وعدے نہ کریں جو نبھائے نہ جا سکتے ہوں، کیونکہ میری شادی اب کب ہوگی یہ مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ اب میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اپنی بہن کو پڑھانا اور اسے وہ ساری چیزیں مہیا کرنا جو کبھی میرے والد اور میرے بھائیوں نے اس کے لیے سوچی تھیں۔ اب میرے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے میرا انتظار مت کیجیے۔ اسی لمحے لاؤنج کے کونے میں بجھے ہوئے پردے اور اپنی سفید چادر کے گھونگھٹ کے اندر سے بیگم نصرت کی آواز آئی، جو اب تک شوہر کے انتقال کی وجہ سے عدت کے سخت شرعی حصار میں بیٹھی رشتہ دار عورتوں کے بیچ موجود تھیں۔ وہ چادر کے اندر سے ہی تڑپ کر رو پڑی۔ زونی بیٹا، خدا کے لیے ایسا غضب مت کرو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خبیب ہیرا لڑکا ہے، ایسا سسرال نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو میرے پاس ابھی کچھ زیور رکھا ہے، میں وہ بیچ دوں گی، ہم عریشہ کی فیسیں بھر دیں گے، لیکن تم اپنی زندگی یوں داؤ پر مت لگاؤ۔ ہاں زونی آپا، پلیز ایسا مت کریں۔ عریشہ نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر زنیرہ کا بازو تھام لیا۔ پڑھائی کی خاطر آپ اپنی زندگی برباد مت کریں، میں یونیورسٹی کے بعد ٹیوشنز پڑھا لوں گی، میں خود کچھ نہ کچھ کر لوں گی، پارٹ ٹائم کام کر لوں گی، لیکن آپ رشتہ مت توڑیں۔ زنیرہ نے پہلے روتی ہوئی عریشہ کو دیکھا اور پھر پردے کے پیچھے چادر میں لپٹی اپنی ماں کی تڑپ محسوس کی، مگر اس کے چہرے کا آہنی دبدبہ برقرار رہا۔ اس نے شفقت مگر انتہا درجے کی سختی سے عریشہ کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا اور کڑکدار حتمی آواز میں بولی، امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب آپ چھوڑ دیں اس بات کو، اور عریشہ تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ خدارا اب اس لاؤنج میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا، سب لوگ اب بالکل چپ ہو جائیں۔ زنیرہ کے اس آخری جملے اور اس کے لہجے میں بلا کی جو سختی، کاٹ اور ناقابل شکست روب تھا، اس نے لاؤنج میں موجود ہر شخص کو سہمنے پر مجبور کر دیا۔ عریشہ سسکیاں لیتی پیچھے ہٹ گئی۔ بیگم نصرت نے چادر کے اندر ہی اپنے لب بھینچ لیے اور وہاں بیٹھے تمام تماشائی رشتہ داروں کی نظریں خود بخود زمین میں دھس گئیں۔ پورے ہال پر ایک گہرا اور خوفناک سکوت چھا گیا۔ خبیب نے آخری بار زنیرہ کے اس پتھرائے ہوئے پرعزم چہرے کو دیکھا، انگوٹھی مٹھی میں بھینچی اور اپنے والدین کے ساتھ بھاری قدموں سے خالد ولا کے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زنیرہ اب اکیلی اس میدان جنگ میں اپنی ماں اور بہن کی ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ دعوت کی اس بھاری شام کے بعد خالد ولا میں دسمبر کی اگلی صبح انتہا درجے کی سرد اور خاموش تھی۔ ابھی پو بھی نہیں پھٹی تھی اور پورا محلہ نیند کی آغوش میں تھا جب زنیرہ نے چپ چاپ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹا۔ اس نے آئینے میں اپنے سپاٹ اور زرد چہرے کو دیکھا، چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور ماں اور بہن کو جگائے بغیر انتہائی خاموشی سے لوہے کا بڑا پھاٹک کھول کر گھر سے نکل گئی۔ آج اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے یا روٹی پکانے کا رومال نہیں تھا، بلکہ ایک پرانی فائل تھی جس میں اس کی ناتمام یونیورسٹی کی مارک شیٹس اور اسناد بند تھیں۔ وہ نوکری کی تلاش میں نکل تو کھڑی ہوئی تھی، مگر سڑکیں کسی بے سہارا لڑکی کے لیے اتنی آسان نہیں تھیں۔ وہ صبح سے شام تک گلیوں، دفاتر اور مختلف اداروں کے چکر کاٹتی رہی۔ وہ ایک ایک دفتر کے دروازے پر جاتی، اپنی فائل آگے بڑھاتی، مگر ہر جگہ ایک ہی سوال دیوار بن کر اس کا راستہ روک لیتا، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ جی، میں BSc کے تیسرے سال میں تھی، حالات کی وجہ سے ڈگری مکمل نہیں کر پائی۔ زنیرہ جھکی نظروں سے جواب دیتی، معذرت بہن، یہاں نامکمل ڈگری والے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج کل تو ماسٹرز کیے ہوئے لڑکے لڑکیاں بے روزگار پھر رہے ہیں، ہم ایک انڈر گریجویٹ کو کیسے رکھ لیں؟ یہ وہ روایتی جواب تھا جو اسے ہر دوسرے دفتر سے سننے کو ملتا۔ کہیں اسے تجربہ نہ ہونے کا طعنہ دے کر رخصت کر دیا جاتا، تو کہیں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے مردوں کی عقابی نظریں اس کا طواف کرنے لگتیں۔ پورا دن سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد جب وہ شام کو تیز رفتار پبلک بسوں کے پائدان پر لٹک کر یا پیدل چل کر گھر واپس پہنچتی تو اس کے پیروں میں چھالے پڑ چکے ہوتے تھے، مگر وہ اپنی ماں اور عریشہ کے سامنے اپنے چہرے پر تھکن کا ایک سایہ بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پریشانی کا پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ زنیرہ نے ان 7 دنوں میں امید اور مایوسی کے وہ تمام رنگ دیکھ لیے جو ایک محنت کش انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جہاں کہیں اسے نوکری کی حامی بھری بھی جاتی، وہاں تنخواہ اتنی معمولی اور حقیر بتائی جاتی کہ اس میں عریشہ کی یونیورسٹی کی فیس تو دور، گھر کا مہینے بھر کا راشن اور بجلی کا بل تک پورا ہونا ناممکن تھا۔ ہم آپ کو ریسیپشن پر رکھ سکتے ہیں، لیکن 12,000 سے زیادہ نہیں ملیں گے، ایک مینیجر نے بیزاری سے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ 12,000؟ زنیرہ نے دل ہی دل میں حساب لگایا اور اس کے چہرے پر ایک تلخ ہنسی ابھر آئی۔
اس شہر میں جہاں پیٹرول اور راشن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، وہاں 12,000 میں 3 عورتوں کا بھرم کیسا قائم رہ سکتا تھا؟ وہ چپ چاپ اپنی فائل اٹھا کر اس دفتر سے بھی باہر نکل آئی۔ دسمبر کی وہ سرد شام دھند میں لپٹ رہی تھی جب زنیرہ ایک بار پھر ناکام اور خالی ہاتھ سڑک پر پیدل چل رہی تھی۔ نامکمل ڈگری کی وجہ سے معاشرے نے اس کے سامنے اپنے تمام باوقار دروازے بند کر دیے تھے، مگر اس کی غیرت اب بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر تیار نہیں تھی۔ دسمبر کی وہ سرد شام دھند میں لپٹ رہی تھی اور زنیرہ پبلک بس سے اتر کر اپنے محلے کی خاموش گلی کی طرف پیدل بڑھ رہی تھی۔ پورے ایک ہفتے کی مسلسل ناکامی اور پیروں کے چھالوں کی جلن اس کے حوصلے کو آزما رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں موجود موبائل فون تھر تھرایا۔ اسکرین پر خبیب کا نام چمک رہا تھا۔ زنیرہ نے ایک پل کو اپنے قدم روکے، اس کے چہرے پر تلخی ابھری اور اس نے جیسے ہی کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے خبیب کی انتہا درجے کی فکرمند اور لرزتی ہوئی آواز آئی، زنیرہ فون مت رکھنا خدا کے لیے، پہلے میری پوری بات سن لو۔ خبیب کا لہجہ التجا سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھو، ہم بہت سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں، تم روز روز اس طرح سڑکوں پر نکل کر خود کو خوار مت کرو، مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ زنیرہ کے قدم وہیں گلی کے اندھیرے میں جم گئے۔ اس نے چونک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا اور انتہائی سرد آواز میں پوچھا، خبیب صاحب آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ زنیرہ، یہ کیسا الزام لگا رہی ہو مجھ پر؟ خبیب کی آواز میں ایک گہرا دکھ اور سچی تڑپ صاف چھلک رہی تھی۔ میں پیچھا نہیں کر رہا تمہارا، میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ تم روز صبح اٹھ کر فائل ہاتھ میں لیے نکلتی ہو اور شام کو نڈھال ہو کر لوٹتی ہو۔ خدا را خود کو اس طرح مت تھکاؤ، میری بات مان لو۔ زنیرہ کا دل خبیب کے اس والہانہ پن اور تڑپ پر ایک پل کے لیے لرز اٹھا، مگر اس کی خودداری اور خاندانی انا کا لوہا اب تک پگھلا نہیں تھا۔ اس نے اپنے لہجے کو مزید سخت اور کاٹدار بنایا اور بولی، خبیب صاحب، آپ نے اس دن سب کے سامنے کہا تھا نا کہ آپ میرا انتظار کریں گی، تو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کب تک انتظار کرتے ہیں، اپنا یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے خبیب کو اگلا جملہ بولنے کا موقع دیے بغیر فوراً فون کاٹ دیا اور اسے بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ گھر پہنچ کر رات کے سناٹے میں زنیرہ صحن کے لوہے کی کرسی پر سر ٹیکے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی روایتی نوکریوں کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک گہرا اور ٹھوس خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ آخر وہ کس کام میں سب سے بہترین ہے۔ جواب کچن کے اسی کاؤنٹر سے ملا جہاں وہ برسوں سے اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے ذائقے دار کھانے بناتی آئی تھی۔ اگلی ہی صبح زنیرہ نے عزم کے ساتھ کمر کس لی۔ اس نے کسی کی مدد لیے بغیر اپنے ناتمام وجود نے بظاہر ناممکن طاقت جمع کی اور گھر کے اسٹور روم سے ابا کے زمانے کا ایک پرانا بھاری لکڑی کا تخت خود گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے، مگر اس کا عزم نہیں ڈگمگایا۔ اس نے تخت کو اچھی طرح صاف کیا، پھر کچن کے نچلے حصوں سے اپنی امی کے جہیز کے بڑے بڑے تانبے کے پتیلے نکالے جو صرف خاندانی تقریبات میں نکلتے تھے۔ اس نے اپنی بچت کے آخری پیسوں سے راشن خریدا اور اکیلے دم پر ان بڑے پتیلوں میں انتہا درجے کی لذیذ خوشبودار بریانی تیار کی۔ صرف یہی نہیں، بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس نے مینیو میں مختلف قسم کے فاسٹ فوڈ اور دیگر چٹپٹے پکوان بھی شامل کیے۔ شام ڈھلتے ہی اس نے گلی کے ایک سوزوکی والے کو بلایا۔ اکیلے ہاتھ پاؤں مار کر وہ بھاری تخت پتیلے اور فاسٹ فوڈ کا سارا سامان اس سوزوکی میں رکھوائے اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ کر علاقے کی سب سے مصروف اور چلتی ہوئی فوڈ اسٹریٹ کے چوراہے کی طرف نکل پڑی۔ چوراہے کے کونے پر جب اس نے سوزوکی سے سامان اتروا کر وہ پرانا تخت سجایا اور بریانی کے پتیلوں کے ڈھکن کھولے تو خوشبو نے فوراً ہی فٹ پاتھ پر چلنے والوں کو متوجہ کر لیا۔ مگر سڑکوں پر ایک اکیلی لڑکی کے لیے دکان لگانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ابھی پہلا گاہک بھی نہیں آیا تھا کہ وہاں کے مقامی بھتہ خوروں کے کارندے اور علاقے کے بدماش آدھم کے، اوے لڑکی، یہاں تخت لانے سے پہلے چوراہے کے بھائی لوگوں کو جگہ کرایہ دینا پڑتا ہے، ایسے ہی دکان نہیں کھلتی یہاں۔ ایک گنڈے نے پتیلے کے پاس آ کر روب جھاڑا۔ ابھی زنیرہ اس سے نمٹ ہی رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی موبائل بھی آ کر رک گئی۔ ایک کانسٹیبل نیچے اترا اور لاٹھی لہراتے ہوئے بولا، یہاں تجاوزات قائم کر رکھی ہے تم نے، دکان چلانی ہے تو تھانے کا بھتہ الگ لگے گا، ورنہ سامان ضبط کر کے لے جائیں گے۔ رشتہ داروں کی بے حسی اور حالات کے تھپیڑوں نے 21 سالہ زنیرہ کو اب اندر سے بالکل سڑیل، کڑوی اور غسیلی لڑکی بنا دیا تھا، جس کی آنکھوں میں اب حیا کے بجائے صرف ایک خونخوار عزم تھا۔ اس نے نہ تو بھتہ خوروں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور نہ ہی پولیس والے کی دھمکی سے ڈری۔ اس نے الٹے ہاتھ سے بریانی کا بڑا چمچہ اٹھایا اور اتنے تیکھے اور کڑکدار لہجے میں ان مردوں کو جواب دیا کہ چوراہے پر کھڑے اچھے اچھے مردوں کی گھگی بن گئی، یہ دکان میری مشقت اور میری غیرت کی ہے۔ جسے بھتہ چاہیے، جو سامان اٹھانا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھ کر میرے اس گرم پتیلے پر ہاتھ لگا کر دکھائے۔ اس کی سوجی ہوئی مگر دہکتی آنکھوں اور خوفناک غصے کو دیکھ کر وہ گنڈے اور پولیس والے بھی دنگ رہ گئے۔
زنیرہ کا یہ سڑگیل اور کاٹدار روپ اتنا شدید تھا کہ بازار کے آوارہ اور تنگ کرنے والے مرد بھی اس کے تخت کے پاس آتے ہوئے تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس اکیلی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ پہلے ہی دن زنیرہ کے تمام پکوان ہاتھوں ہاتھ بک گئے اور وہ رات کو اپنے ساتھ ایک بہت اچھا اور شاندار منافع لے کر گھر لوٹی۔ اس پہلی ہی کمائی نے اس کے حوصلے کو آسمان پر پہنچا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی لذیذ بریانی اور فاسٹ فوڈ کے مزیدار ذائقوں کی دھوم پورے چوراہے پر مچ گئی۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں زنیرہ کی منفرد دکان اور ذائقے کی خبر دور دور تک پھیل گئی اور بڑے بڑے فوڈ انفلوئنسرز اپنے کیمرے سنبھالے اس کے چوراہے پر آنے لگے۔ انہوں نے زنیرہ کے کھانوں کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر شیئر کی، جس کے بعد اس کا کام دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ گاہکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا تانتا بن گیا اور اس کا تخت علاقے کا سب سے بڑا فوڈ پوائنٹ بن گیا۔ جب دکان کا کام خوب چل پڑا اور روز کی بڑی کمائی سے گھر کا راشن اور اشیائی فیسیں بہت اچھے سے نکلنے لگیں تو زنیرہ نے اپنی حفاظت کو مزید فولادی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شام کے اوقات میں قریبی سینٹر جا کر خود دفاعی تربیت لینا شروع کر دی تاکہ وہ ان سڑکوں کی بھیڑیوں کا مقابلہ اب صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی طاقت سے بھی کر سکے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما اور دیکھتے ہی دیکھتے زنیرہ کی انتہک محنت رنگ لے آئی۔ چوراہے کا وہ پرانا لکڑی کا تخت اب ماضی کا حصہ بن چکا تھا اور زنیرہ نے اسی فوڈ اسٹریٹ پر ایک وسیع کرائے کی دکان حاصل کر لی تھی۔ اب وہاں تانبے کے 2 پتیلے نہیں بلکہ جدید کچن اور چمکتی ہوئی لائٹس تھیں، جس کے باہر کالے اور سنہرے حروف سے چمکتا ہوا سائن بورڈ آویزاں تھا، ZK فوڈز۔ اس نام کے پیچھے ایک گہرا اور پوشیدہ راز چھپا تھا جو صرف زنیرہ کے دل میں محفوظ تھا۔ یہ کسی انگریزی فیشن کا نام نہیں تھا بلکہ یہ زنیرہ اور اس کے مرحوم والد خالد کا نام تھا۔ اس نے اپنے والد کا مختصر نام زندگی کی اس نئی بساط کو اپنے باپ کے نام سے منسوب کر کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ بھلے خالد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے مگر ان کی بیٹی ان کا نام مٹنے نہیں دے گی۔ اب دکان پر بریانی کی سرونگ اور فاسٹ فوڈ کی تیاری کے لیے بہت سے لڑکے ملازم رکھ لیے تھے مگر دکان کا کاؤنٹر اور پیسوں کا حساب کتاب وہ خود سنبھالتی تھی۔ اس کامیابی نے زنیرہ کے مزاج کو موم کرنے کے بجائے مزید فولادی اور سخت بنا دیا تھا۔ دکان پر کام کرنے والے لڑکوں کے لیے اس کے اصول اتنے کڑے تھے جیسے وہ کسی ملٹری اکیڈمی میں نوکری کر رہے ہوں۔ ہلکی سی سستی یا گاہک سے بدتمیزی پر وہ فوراً نوکری سے فارغ کر دیتی تھی۔ اسی لیے سب لڑکے اس کے سامنے نظریں جھکا کر سہمے رہتے تھے۔ انہی ملازم لڑکوں میں ایک انتہائی دلچسپ اور چلبلے کردار والا 17 سالہ لڑکا مزمل تھا۔ مزمل فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا جو کالج کے بعد یہاں پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ وہ جتنا پڑھائی میں پیچھے تھا اتنا ہی بڑا فلرٹ اور ہر وقت لڑکیوں کے چکر میں رہنے والا تھا۔ اس کا آدھا دھیان کام پر اور آدھا اپنے سستے اسمارٹ فون کی اسکرین پر ٹک ٹاک اسکرال کرنے یا کالج کی لڑکیوں کو میسج کرنے میں رہتا تھا۔ زنیرہ نے اس کی یتیمی اور شرافت دیکھ کر دل ہی دل میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کی جگہ دے دی تھی اور اس کا بے حد خیال رکھتی تھی، مگر اوپر سے وہ اس کی سخت باس تھی، اسی لیے مزمل دن رات اس سے ڈانٹ کھاتا رہتا تھا۔ باس خدا کی قسم میں انسٹاگرام پر کسی لڑکی کو میسج نہیں کر رہا تھا، وہ تو بس کالج کے نوٹس دیکھ رہا تھا۔ مزمل نے جلدی سے فون قمیص کی جیب میں چھپاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ وہ زنیرہ کو ہمیشہ باس کہہ کر پکارتا تھا اور جب کوئی بات منمانی ہوتی تو زونی باجی کہہ کر مکھن لگاتا تھا۔ مزمل اگر اب کی بار تمہارا یہ فون تمہارے ہاتھ میں دیکھا نا تو میں نے اسے کھولتے ہوئے تیل کے کڑھاؤ میں ڈال دینا ہے، سمجھ آئی؟ زنیرہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ مار کر سخت لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں مزمل کے لیے ایک مخلص بہن والی فکر صاف جھلکتی تھی۔ زنیرہ مسلسل اس بات پر نظر رکھتی تھی کہ مزمل کسی الٹے سیدھے کام میں نہ پڑ جائے اور نہ ہی اس کی عادات خراب ہوں۔ وہ اس کے دوستوں کے گروپ اور اس کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھتی تھی کہ کہیں یہ لڑکا سڑک کے آوارہ ماحول کا شکار نہ ہو جائے۔ آج کل مزمل کے کالج کے چند آوارہ دوستوں کا ایک گروپ دکان کے باہر چکر کاٹنے لگا تھا۔ وہ لڑکے بائکوں پر اچھل کود کرتے، اونچی آواز میں گانے چلاتے اور مزمل کو بگاڑنے کے لیے سگریٹ کی آفر کرتے ہوئے اپنے ساتھ گھومنے پر اکساتے تھے۔ زنیرہ کئی دن سے کاؤنٹر پر بیٹھی ان لڑکوں کی حرکات کو اپنی عقابی نظروں سے نوٹ کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا یہ منہ بولا بھائی کسی غلط سوسائٹی کا شکار ہو کر اپنی زندگی تباہ کر لے۔ آج شام بھی جیسے ہی وہ 4-5 لڑکے بائکوں پر شور مچاتے ہوئے دکان کے سامنے آ کر رکے اور مزمل کو باہر بلانے کے لیے سیٹیاں بجانے لگے تو زنیرہ کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مزمل باہر
جانے ہی والا تھا کہ زنیرہ نے ایک دکان کے اندر سے لکڑی کا بھاری ڈنڈا اٹھایا اور برق رفتاری سے باہر نکل آئی۔ اوے لڑکو، یہ دکان ہے تمہاری آوارہ گردی کا اڈا نہیں، چلو نکلو یہاں سے، اور آئندہ اس معصوم لڑکے کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ زنیرہ نے کڑکدار آواز میں ڈنڈا زمین پر مار کر ان کا راستہ روکا۔ ارے واہ بھائی، دکان کی مالکن تو بڑی غسیلے موڈ میں ہے۔ ایک اوباش لڑکے نے ہنستے ہوئے زنیرہ کو ہلکا لینے کی کوشش کی اور آگے بڑھ کر ڈنڈا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس لڑکی کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ وہ پرانی شرمیلی زنیرہ نہیں ہے جو مہمانوں کو دیکھ کر تھر تھر کانپتی تھی، بلکہ یہ وہ زنیرہ تھی جو پچھلے کئی مہینوں سے باقاعدگی سے خود دفاعی تربیت کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس لڑکے نے ہاتھ آگے بڑھایا، زنیرہ نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑا، اسے بائیں طرف گھمایا اور ایسا زوردار کک اس کے پیٹ میں مارا کہ وہ لڑکا اچھل کر سیدھا سڑک پر جا گرا۔ باقی کے 3-4 لڑکے یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور غصے میں زنیرہ پر ایک ساتھ جھپٹے۔ زنیرہ نے اپنے دفاعی داؤ پیچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈنڈے کو ہوا میں لہرایا، ایک لڑکے کے گھٹنے پر زوردار وار کیا، دوسرے کی گردن کو دبوچ کر بائک کے ہینڈل سے دے مارا اور تیسرے کو ایسی قینچی ماری کہ وہ فٹ پاتھ پر چت ہو گیا۔ زنیرہ نے اکیلے دم پر ان چاروں آوارہ بدماشوں کو مار مار کر ادموہا کر دیا اور ان کا سارا بھوت سڑک پر اتار دیا۔ آئندہ اگر مزمل کے آس پاس بھی تمہاری موٹر سائیکل کی آواز آئی تو ٹانگیں توڑ کر اسی تندور میں جھونک دوں گی۔ زنیرہ نے ہانپتے ہوئے دہکتی ہوئی آنکھوں سے دھمکی دی۔ وہ لڑکے سچی مچی تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے زخمی دوستوں کو بائکوں پر لاد کر وہاں سے دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ چوراہے پر کھڑے گاہکوں اور دکان کے ملازمین نے جب زنیرہ کا یہ خطرناک اور مار دھاڑ والا روپ دیکھا تو سب کے سب سکتے میں آ گئے۔ مزمل تو خوف اور احترام کے مارے کاؤنٹر کے پیچھے ہی چھپ گیا تھا۔ زنیرہ نے ڈنڈا واپس دکان کے کونے میں رکھا، اپنے اسکارف کو درست کیا اور دوبارہ کاؤنٹر پر آ کر بیٹھ گئی۔ دکان کا ماحول ایک بار پھر پرسکون ہو چکا تھا اور اب پورے بازار میں زنیرہ کی اس فولادی روپ کا ایسا خوف بیٹھ گیا تھا کہ اچھے اچھے مرد بھی اس سے بات کرتے ہوئے کانپتے تھے۔ وقت کا پہیہ ایک بار پھر تیزی سے گھوما اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ان 5 سالوں نے زنیرہ کی دنیا کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی دن رات کی انتھک محنت اور خون پسینے کی کمائی رنگ لائی تھی، اور چوراہے کی وہ چھوٹی سی دکان اب شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں ایک بہت بڑے پرتعیش اور عالیشان ریسٹورانٹ ZK کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ریسٹورانٹ میں ہر وقت گاہکوں کا تانتا بندھا رہتا اور زنیرہ کا نام اب شہر کے کامیاب ترین بزنس پرسنز میں شمار ہوتا تھا۔ معاشی بدحالی کا دور دور تک نام و نشان نہ رہا تھا اور اب وہ ایک انتہائی شاندار اور عالیشان گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ عریشہ بھی زنیرہ کی قربانیوں کا مان رکھتے ہوئے خوب دل لگا کر پڑھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک بہترین اور کامیاب مقام پر پہنچ چکی تھی، لیکن اس بے پناہ کامیابی اور خوشیوں کے بیچ ایک گہرا دکھ بھی چھپا تھا۔ زنیرہ کی ماں اب بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھیں اور ان کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ زنیرہ نے دنیا بھر کے بہترین ڈاکٹروں سے ان کا علاج کروایا، لیکن وقت اور بیماری نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا۔ اسی بیماری کے دوران عریشہ کی شادی ایک بہت اچھے اور خاندانی گھرانے میں طے پا گئی۔ زنیرہ کی ماں کی آخری خواہش یہی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں عریشہ کو رخصت ہوتے دیکھ لیں۔ زنیرہ نے اپنی ماں کی خوشی کے لیے عریشہ کی شادی نہایت دھوم دھام اور شان و شوکت سے کروائی۔ عریشہ کی رخصتی کے کچھ ہی دن بعد اس کی ماں زنیرہ کا ہاتھ چومتے ہوئے اسے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے اس فانی دنیا سے کوچ کر گئیں، جس کے بعد زنیرہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس نے اپنے اس گہرے دکھ کو بھی اپنے اندر دفن کیا اور خود کو مکمل طور پر اپنے ریسٹورانٹ کے کام میں مصروف کر لیا۔ ایک شام جب ریسٹورانٹ گاہکوں سے کچھ کم تھا، زنیرہ ہمیشہ کی طرح اپنی عالی شان ریسٹورانٹ کے چمکتے ہوئے کاؤنٹر پر بیٹھی حساب کتاب کے رجسٹر میں مصروف تھی۔ اسی لمحے کاؤنٹر کے سامنے کسی کے آ کر رکنے کا احساس ہوا۔ زنیرہ نے سر اٹھائے بغیر ہی کہا، جی فرمائیے۔ اب تو عریشہ کی شادی بھی ہو گئی زونی، اب اور کتنے سال انتظار کروانے کا ارادہ ہے مجھے؟ ایک جانی پہچانی گہری اور والہانہ آواز فضا میں گونجی۔ زنیرہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے خبیب کھڑا تھا۔ 5 سالوں میں اس کے چہرے پر سنجیدگی اور محبت کی گہرائی مزید بڑھ گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں زنیرہ کے لیے وہی پرانی تڑپ اور سچائی اب بھی برقرار تھی۔ زنیرہ نے اسے چند پل دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر ایک گہری اور تلخ سی مسکراہٹ ابھری، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک باقاعدہ ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ہلکی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، خبیب صاحب، سالوں گزر گئے، پورے 5 سال کا عرصہ گزر گیا اور آپ کی یہ ہمدردی اب تک ختم نہیں ہوئی۔ خبیب نے آگے بڑھ کر کاؤنٹر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ اور جذباتی ہو گیا۔ زنیرہ، مجھے
کبھی تم سے ہمدردی نہیں تھی۔ ہمدردی مجبوروں سے کی جاتی ہے اور تم جیسی فولادی اور خوددار لڑکی کسی کی ہمدردی کی محتاج نہیں ہو سکتی۔ جو میرے دل میں تھا اور آج بھی ہے وہ ہمدردی کا نہیں بلکہ سچی اور بے لوث محبت کا جذبہ تھا۔ میں نے تمہاری کامیابی کا بھی انتظار کیا اور تمہاری ذمہ داریوں کے پورا ہونے کا بھی، کیونکہ میں تمہیں پانا چاہتا تھا۔ خبیب کے اس والہانہ اور سچے اعتراف نے زنیرہ کے دل کے گرد بنی فولادی دیوار کو ایک ہی جھٹکے میں پگھلا کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، لیکن اس بار یہ نمی دکھ کی نہیں بلکہ سکون کی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی کی تمام جنگیں اکیلے لڑنے کے بعد اب اسے ایک ایسا ہمسفر مل گیا ہے جو اس کے عزم اور اس کی ذات کا سچا قدردان ہے۔ زنیرہ نے نظریں جھکا کر دھیرے سے مسکراتے ہوئے خبیب کے جذبے کو قبول کر لیا۔ خبیب اور زنیرہ کا رشتہ ایک خوبصورت اور پاکیزہ بندھن میں بن گیا، اور زنیرہ اب اکیلی نہیں تھی۔ وہ اپنے شوہر خبیب کی محبت اور ساتھ کے ساتھ اسی عزم اور کامیابی کے ساتھ اپنا ریسٹورانٹ چلاتی رہی اور زندگی کی ایک نئی اور خوشحال ڈگر پر چل پڑی۔ یہ کہانی صرف زنیرہ کی کامیابی کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک پرعزم پیغام ہے جو حالات کے تھپیڑوں سے تنگ آ کر ہمت ہار جاتی ہیں اور خود کو اکیلا اور کمزور سمجھ بیٹھتی ہیں۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر آپ کے سروں پر گھر کے سربراہ کا سایہ نہ رہے یا حالات ایسے ہوں کہ کوئی مرد سہارا بننے والا نہ ہو، تو خدا را خود کو کبھی بے بس اور لاچار مت سمجھے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک پورا جہاں بدلنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ حالات سے ڈر کر پیچھے ہٹنے کے بجائے ہمت کریں اور اس معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے وجود کا لوہا منوائیں۔ اپنی محنت، خاندانی انا اور غیرت کو اپنی ڈھال بنائیں اور زندگی کے میدان میں اپنے قدم اتنی مضبوطی سے جما کر رکھیں کہ کسی کو بھی کبھی بھی آپ کی ذات یا آپ کے کردار پر بات کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنی حفاظت خود کرنے کا عزم کر لیتی ہیں تو یہ کائنات بھی آپ کی کامیابی کا راستہ روک نہیں سکتی۔ ہمت کیجیے، کیونکہ آپ کا فولادی عزم ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔